موبائل ایڈکشن موضوع بحث بنا ہوا ہے اور جس کے نتیجے میں آج ہر سو جو ہے پریشانی کا عالم دکھ رہا ہے. پیرنٹس کی اگر ہم بات کریں گے وہ بھی پریشان ہیں, بچے جو ہے وہ دوسری جانب پریشان ہے. اور اس حوالے سے امر سنگھ کلب کی جو ایک پہل ہے موبائل ایڈکشن پہ ایک پروگرام منعقد ہوا. تو اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے جی انوار, جو کہ پرائیویٹ اسکولز ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ بھی ہے. انوار صاحب خیر مقدم آپ کا. جس طرح سے ہم نے اندر بھی دیکھا کہ آپ نے کچھ چونکا دینے والے آنکڑے جو ہے وہ بیان کیے, اور اوور آل اگر دیکھا جائے تو کیا سمجھتے ہیں آپ جو یہ موبائل ایڈکشن ہے کتنا ڈینجرس ٹرینڈ ہے؟ دیکھیے, پہلی بات ہمیں بہت ہی خوشی ہے کہ امر سنگھ کلب کی مینجمنٹ نے ایک انیشیٹو لیا, خصوصاً اس میں جو ظفر شاہ صاحب جو ہمارے سینئر کونسل ہیں جو لگاتار اس پہ کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے جو دوسرے اسکالرس ہیں جو اس پہ کام کرتے ہیں, کہ کسی طرح سے یہ جو سوشل میڈیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو بچوں کے لیے ہارمفل چیزیں ہیں, کیسے ہم اپنے بچوں کو اپنی جو آنے والے جو ہماری نسل ہے اس کو ہم کیسے بچائیں. سوال یہ ہے کہ اس وقت دنیا بھر میں جو سروے سامنے آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ اگر ٹیکنالوجی کو کلاس روم سے باہر نہ کیا گیا تو پھر ایسا وقت آئے گا کہ پھر ہم دور کرنا چاہیں گے لیکن یہ دور نہیں ہوگا, کافی نقصان ہوگا. اینڈ ٹیکنالوجی از ڈوئنگ مور ہارم دین گڈ. بہت ساری سرویز جو آج تک آئی ہیں. اب دیکھیے, کووڈ کے بعد اور کووڈ کے دوران جو یہاں پہ جو ہے جموں کشمیر میں ہر جگہ ویسے جو اس ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی وجہ سے یعنی جو پروگرام ہم آف لائن ہی چلا سکتے تھے ان کو بھی اب آن لائن ہم کر رہے ہیں, یا اگر 100% یہ آن لائن نہیں ہے تو کم سے کم یہ پھر بھی ہائبرڈ موڈ ہے, یعنی آن لائن بھی آف لائن بھی ہے. اس طرح سے بچوں کو جو زیادہ اسکرین ٹائم کا ایکسپوجر ہو رہا ہے, جو زیادہ سوشل میڈیا ٹیکنالوجی کا ایکسپوجر ہو رہا ہے, یہ اس لحاظ سے کافی نقصان دہ ہے کہ ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ جو باقاعدہ طور پہ گورنمنٹ کی اپنی سروے سامنے آ گئی. مثلا ایسر کی سروے میں باقاعدہ طور یہ دیکھا گیا کہ کتنا لرننگ لاس, کتنے لرننگ گیپس زیادہ سے زیادہ ہو چکے ہیں, کتنا لرننگ آؤٹ کم بہت کم ہے. ایک بات. دوسری بات, اگر ہم پی جی آئی جو اس کی رینکنگ ہم دیکھیں تو جموں کشمیر کو میگھالیہ اور جھارکھنڈ کے ساتھ جو ہے ان سے بھی نیچے ہے پی جے پرفارمنس گریڈنگ انڈیکس. اس کے علاوہ بھی جتنی بھی سرویز آ رہی ہیں وہ دکھا رہی ہیں کہ اس ڈیجیٹل ریولیوشن سے, اس ٹیکنالوجی کو کلاس روم میں لانے سے بچوں کا اتنا فائدہ نہیں ہو رہا ہے بلکہ الٹا نقصان ہو رہا ہے. اب چونکہ سرویز بتا رہی ہیں کہ یہ جو اس وقت ٹیکنالوجی کی طرف سے خاص کر یہ سوشل میڈیا اور دوسری چیزوں کی طرف سے بچوں کا, یا اوورآل جو اب باقاعدہ دیکھیے اب جتنے بھی اسکول کے اسائنمنٹ تک بھی ہے وہ بھی اب الیکٹرانک وہ سارا ڈیجیٹل ہو چکا ہے. تو اس پہ کوئی بات نہیں ہو رہی ہے. دیکھیے, کتابوں کے تعلق سے گورنمنٹ بڑی حساس ہے کہ کتابیں کون سی لگنی چاہیے, لیکن یہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے کہ اسکولوں میں ٹیکنالوجی کون سی ہونی چاہیے. دیکھیے, جس طرح ہیلتھ سیکٹر کو جو فارما کمپنیز نے, مطلب جتنی بھی فارما کمپنیز ہیں ان نے جس طرح ہیلتھ سیکٹر کو ہائی جیک کر کے رکھا ہے, یعنی جو وہ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے. اسی طرح سے اس وقت ٹیکنالوجی اتنی تیزی سے آگے بڑھتی جا رہی ہے کہ ٹیکنالوجی نے پورا ہائی جیک کیا ہے ہر ایک زندگی کے شعبے کو, خاص کر ایجوکیشن کو. ایجوکیشن اتنی ہائی جیک ہوئی ہے کہ اگر اس پہ روک نہیں لگائی گئی, اگر اس پہ پبلک پالیسی نہیں بنائی گئی تو یہ بچوں کے لیے بہت ہی ہارمفل ہوگا. یہ اتنا نقصان ہوگا کہ پھر اس کا پاٹا جانا مشکل ہوگا. یہ ہمارا تجربہ ہے اور پوری اس وقت دنیا کی ریسرچ اس کو سپورٹ کر رہی ہے کہ کلاس روم میں جتنا ڈیجیٹلائزیشن کا, جتنا انٹرنیٹ کا, جتنا یہ آن لائن یہ ایپس کا جتنا کم استعمال ہو اتنا بچے کے لیے اچھا ہے. دیکھیے, بچے کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی ٹیکنالوجی سے. لیکن اکثر جو پرائیویٹ اسکول ہیں وہ اب جو ہے انہوں نے انٹروڈیوس کیا, جیسے آن لائن کلاسز, حالانکہ کووڈ میں یہ انٹروڈیوس کیا گیا تھا, لیکن اب کچھ اسکولز ایسے ہیں جنہوں نے یہی راہ پکڑ لی ہے اور جو اسائنمنٹس وغیرہ ہے وہ آن لائن دیتے ہیں. موبائل فون پہ جو ہے قدغن لگانے کے بجائے اس کو یوز کرنے کے لیے کہا جاتا ہے بچوں کو. دیکھیے, یہ سرکار کا کام ہے نا, جس طرح سرکار نے ایگزام کے لیے بورڈ بنایا ہے, ایجوکیشن کو مانیٹر کرنے کے لیے بھی ایک ڈپارٹمنٹ بنایا ہے. سوال یہ ہے کہ یہ کیا آن لائن کیا ایپس کتنا ہونا چاہیے, کیا نہیں ہونا چاہیے, اس کے لیے گورنمنٹ نے اس کے لیے کوئی مانیٹرنگ سیل نہیں رکھی ہے. اس کے لیے اب مانیٹرنگ کی ضرورت ہے کیونکہ ڈیجیٹل ریولیوشن آہستہ آہستہ بچوں کو
फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इस वजह से ज़रूरत इस बात की है कि डिजिटल प्लेटफार्म्स को मॉनिटर किया जाए कि जो स्कूल, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूलों में तो है नहीं, खासकर प्राइवेट स्कूल ही हैं, कि जो भी इस किस्म के टेक्नोलॉजिकल जो इंटरवेंशन हो रहे हैं, क्या वो बच्चों के लिए ओवरऑल ठीक हैं कि गलत हैं, इसके लिए ज़रूरत है बाकायदा तौर पे। लेकिन ये कमेटी बाबू लोगों की नहीं होनी चाहिए, ये क्रेडिबल लोगों की होनी चाहिए। हमारी बदनसीबी ये है कि एजुकेशन को यहाँ ब्यूरोक्रेटिक एंगल से, एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल से देखा जाता है, इसको एकेडमिक एंगल से नहीं देखा जाता है। और ये चूँकि एकेडमिक का मामला है, ये एकेडमिक मामला है, ये बच्चों के फ्यूचर का मामला है, कौम का मामला है, इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं होनी चाहिए। एक बाकायदा क्रेडिबल, अभी रिसेंटली हमने गवर्नमेंट को लिखा भी था कि बाकायदा जो यहाँ पे स्टेट एजुकेशन बोर्ड है वो फंक्शनली नहीं है, बल्कि स्टेट एजुकेशन बोर्ड को कॉन्स्टिट्यूट ही नहीं किया गया है, जबकि एक्ट में वाज़ह तौर पे कहा गया है कि स्टेट एजुकेशन बोर्ड होना चाहिए जिसमें हर सेक्टर, खासकर प्राइवेट सेक्टर के नुमाइंदे भी होने चाहिए। आज बेसिकली हमारा ये तीसरा सेशन है इसका डिजिटल एजुकेशन के टॉपिक पे, और आज हम फोकस कर रहे हैं ऑन एजुकेशन सेक्टर, क्योंकि आई थिंक इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर जहाँ बच्चों के पर्सनालिटी डेवलपमेंट इश्यूज़ हैं, बाकी इश्यूज़ हैं, एंड विच आर क्रिटिकल फॉर देयर ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो उसलिए हमने जो स्टेक होल्डर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, डेवलपमेंटल साइकेट्रिस्ट हैं, बाकी लोग हैं, उनसे डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे हम ये कोशिश कर सकें कि जो टेक्नोलॉजी की दुनिया आ रही है उसमें हमारा बच्चा भी एनेबल्ड हो, टेक्नोलॉजिकली एनेबल्ड हो वो बच्चा, ताकि वो उसको समझ हो कि कितना यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है, कंटेंट कैसा यूज़ करना है। उसके लिए ये कोशिशें कर रहे हैं हम, आज वही अंडरस्टैंड कर रहे हैं अभी जी। तो सर किस तरह से ये मुमकिन हो सकता है कि एक कम से बच्चे को अंडरस्टैंड कराया जाए, तो क्या क्या इसमें टेक्निक्स या फिर जो पहलू है उनको अडाप्ट कर सकते हैं? पेरेंट्स की अगर बात करें या स्कूल्स में टीचर्स की अगर हम बात करें, अभी तो हम देख ही रहे हैं इसमें। जी देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट रोल तो पेरेंट्स का होता है, क्योंकि स्कूल में बच्चा मोबाइल डिवाइसेस यूज़ वैसे भी नहीं करता है। जो मोबाइल जिसको आप ओवर कंजप्शन कहें या अनहेल्दी यूज़ कहें, दैट हैपन्स ओनली इन होम्स, या जब बच्चा स्कूल से बाहर आता है, क्योंकि स्कूल में तो मेरे को नहीं लगता कहीं क्लासरूम्स में बैठ के फ़ोन लेके होते हैं बच्चे। तो प्राइमरी रोल पेरेंट्स का होता है, लेकिन साथ में जो एजुकेशन सेक्टर है उसका रोल ये बनता है कि बच्चे को समझाएं, वो उनकी काउंसलिंग की ज़रूरत है, अगर सब्जेक्ट ऐड करने की ज़रूरत है, डिजिटल वेलबींग का सब्जेक्ट हो, क्या स्कूल में काउंसलर्स हों, क्या कोई ये मॉनिटर कर रहा है कि कौन सा बच्चा कितना डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि एक ऐसी एडिक्शन है जिसमें ना ब्लड टेस्ट से पता चलता है, ना किसी और टेस्ट से, एक्सरे से कि भाई ये एडिक्ट है या नहीं है। तो इसमें बड़ा मुश्किल होता है ये अंडरस्टैंड करना कि ये बच्चा अनहेल्दी हैबिट्स की तरफ जा रहा है, और ये काफ़ी डेंजरस भी हो सकती हैं बच्चों के लिए। इन स्टेक होल्डर्स का कहना है कि जो डिजिटल रेवोल्यूशन है वो फ़ायदा पहुंचाने के बजाय ज़्यादा नुकसान ही दे रहा है, और इस पर मॉनिटरिंग की अशद ज़रूरत है। आफाक शाह के साथ न्यूज़ 18 के लिए सिन्नर से मुदस्सिर कादरी।